بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حسد کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو کہ اس لیے بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو نگل جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر اعتراض۔ گویا جو نعمتیں اللہ نے اپنی حکمت و قدرت سے کسی بندے کو عطا فرمائی ہیں، کوئی شخص ان سے متفق نہ ہو۔ امام راغب اصفہانی کے مطابق اگر کسی شخص کے پاس نعمت ہو تو اس سے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا حسد ہے۔ حسد کسی کے پاس مال و دولت دیکھ کر بھی ہوتا ہے، کسی کے علم و فضل سے بھی، قوت و اقتدار سے بھی، گھر بار سواری، اولاد کی ترقی وغیرہ کی نعمتیں کسی کو حاصل ہوں تو حاسد کے لیے یہ سب حسد کا سامان ہے۔ حسد اس لحاظ سے بھی خطرناک ہے کہ حاسد شخص گویا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ نعمت کیوں نہیں ملی اور کسی دوسرے بندے کو کیوں مل گئی۔ حسد اتنا برا فعل ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، کہو میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ گویا حاسدین کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حسد ایک ایسی قلبی بیماری ہے کہ جو حاسد کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر اپنے دل میں جلن محسوس کرتا ہے۔ حاسد ہمیشہ بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ حسد کی کیفیت میں انسان نہ صرف یہ کہ جلن اور کڑن کا شکار ہوتا ہے، بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے وہ اس سے چھین جائے۔ حسد اتنا خطرناک نفسیاتی مرض ہے کہ خونی رشتوں کو پامال کر دیتا ہے۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حسد سے جڑی دیگر قلبی بیماریاں بھی خاص شخص کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ چنانچہ ایسا شخص دوسروں کی غیبت بھی کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ اور بغض جمع ہو جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ منتقم مزاج بھی بنتا جاتا ہے۔ حسد کی آگ میں حاسد خود ہی جلتا رہتا ہے۔ اس کی شخصیت گھٹن کا شکار ایک تنگ نظر انسان کسی ہوتی ہے جو ہمیشہ غمگین اور قدرت کے فیصلوں پر شکوہ شکایت ہی کرتا رہتا ہے۔ حسد میں انسان اخلاقی گراوٹ کا اس درجہ شکار ہو جاتا ہے کہ اس شخص سے حسد کرتا ہے، اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کر اسے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے۔ حسد سے بچنے کے لیے چند امور قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، انسان کو شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کسی کے پاس نعمت دیکھے تو اللہ سے اپنے حق میں بھی دعا کر لے کہ یہ نعمت اسے بھی مل جائے۔ نمبر 3، دوسروں کو ملنے والی نعمتوں اور کامیابیوں پر انہیں مزید ترقی کی دعائیں دے۔ نمبر 4، ہمیشہ یہ خیال کرے کہ اللہ کی تقسیم رزق کی حکمت پر مبنی ہے۔ نمبر 5، حسد کے جسمانی اور روحانی نقصانات کو جاننے اور آخرت میں اس کی سزا کا قصوروار تصور کرتے ہوئے اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ حسد اور تمام اخلاق کے رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔